کالاش کے لوگ ایک اقلیتی گروہ جو بنیادی طور پر پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال وادی کالاش میں آباد ہیں۔ کالاش کمیونٹی کو اپنے منفرد ثقافتی اور مذہبی طریقوں کے حوالے سے شناخت جیسے بنیادی بحران کا سامنا ہے۔ کالاش کے لوگوں کا اپنا مذہب، زبان اور ثقافتی رسومات ہیں جو اس خطے کی بڑی مسلم اور غیر مسلم آبادی سے الگ ہیں۔ تاہم پاکستانی حکومت نے تاریخی طور پر کالاش لوگوں کو آبادی میں اودرز یعنی دوسروں کے طور پر درجہ بندی کیا ہے، جس کے نتیجے میں ان کی منفرد ثقافتی اور مذہبی شناخت کی قانونی شناخت کا فقدان ہے۔ اس کی وجہ سے کالاش کے لوگوں کو سرکاری خدمات اور قانونی تحفظات تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ حالیہ برسوں میں اس مسئلے کو حل کرنے اور کالاشا کے لوگوں کو قانونی شناخت فراہم کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ کالاش کے لوگ تمام تر سماجی دباؤ کے باوجود اپنے ثقافتی اور مذہبی طریقوں کو برقرار رکھنے میں چیلنجوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس دستاویزی ویڈیو کا مقصد کالاش لوگوں کی شناخت کا بحران، اقلیتی گروہوں کے ثقافتی اور مذہبی طریقوں کے احترام اور تحفظ کی اہمیت اور ان گروہوں کے لیے قانونی شناخت اور تحفظات کی ضرورت کو اجاگر کرنا ہے۔ سرکاری دستاویزات میں قانونی شناخت۔ کالاشا کے لوگوں کو سرکاری دستاویزات میں قانونی شناخت کے مسائل کا سامنا ہے۔ بنیادی طور پر پاکستان میں وہ ایک اقلیتی گروپ میں شامل ہیں جن کو ابھی تک سرکاری طور پر کوئی خاص شناخت حاصل نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ان کی منفرد ثقافتی اور مذہبی شناخت کو تسلیم کرنے میں کمی آئی ہے۔ اس کی وجہ سے کالاشا کے لوگوں کو تعلیم، پاسپورٹ کے حصول میں، مردم شماری میں، صحت کی دیکھ بھال اور قانونی خدمات سمیت سرکاری خدمات تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مذہبی شناخت۔ اصطلاح مذہب سے مراد عقدہ، طریقوں اور اقدار کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کا تعلق کسی اعلیٰ طاقت یا طاقت کے وجود سے ہے اور وہ طریقے جن سے انسان خالق اور مالک کو سمجھ سکتا ہے۔ مذہب میں اکثر ایسی رسومات، طور طریقے اور روایات شامل ہوتی ہیں جو کسی خاص برادری یا گروہ کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ کالاش لوگوں کا اپنا الگ مذہب ہے جسے کالاشا مذہب کہا جاتا ہے۔ کالاشا مذہب توحید یعنی وہ ایک خالق پر یقین رکھتے ہیں جسے ڈیزاؤ کہا جاتا ہے۔ کالاش لوگ آخرت اور قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کالاش لوگ مرنے والے کی ایصال ثواب کے لیے رسم ادا کرتے ہیں۔ اس رسم کو کالاشا زبان میں منداہک کہا جاتا ہے۔ منداہک کا مقصد مرنے والوں کی خاطر صدقہ و خیرات دینا ہے۔ کالاش مذہب میں مختلف رسومات اور تقاریب بھی شامل ہیں جو کالاش برادری کے لیے مخصوص ہیں۔ مثال کے طور پر وہ سال بھر میں مختلف تہوار مناتے ہیں جیسے کہ چاؤ موس کا تہوار، زوشی کا تہوار، پو اور اچاؤ تہوار۔ ان تہواروں میں مختلف مذہبی رسومات ادا کیے جاتے ہیں۔ کالاش مذہب کے بھی اپنے عقائد اور اقدار ہیں جو زبانی روایت کے ذریعے نسل در نسل منتقل ہوتے آ رہے ہیں۔ مذہب کالاش ثقافت کا ایک لازمی حصہ ہے اور یہ روزمرہ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ثقافتی شناخت۔ کالاشا کے لوگوں کی ایک منفرد ثقافتی شناخت ہے جو پاکستان کے دوسرے ثقافتوں سے الگ ہے۔ کالاش ثقافت اس کے مذہب کی خصوصیت میں شامل ہے۔ کالاشا لوگوں کی اپنی زبان ہے جسے کالاشا بھی کہا جاتا ہے اور یہ آس پاس کے علاقوں میں بولی جانے والی زبانوں سے الگ ہے۔ کالاشا لوگوں کے پاس موسیقی، رقص اور فن کی ایک بھرپور روایت ہے جو اکثر ان کی مذہبی تقریبات اور تہوار میں استعمال ہوتی ہے۔ کالاشا لوگ اپنے رنگ برنگ لباس کے لیے مشہور ہیں جو اکثر پیچیدہ کڑھائی اور موتیوں کے کام سے مزین ہوتے ہیں۔ ان کے اپنے روایتی کھانے اور مشروبات بھی ہیں جیسے پنیر، دہی اور لوبیا شامل ہیں۔ کالاشا کے لوگ اپنے برادری کا اور دیگر برادری کا مضبوط احساس رکھتے ہیں اور کالاش لوگوں کو مہمانوں کی بہترین مہمان نوازی کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ آس پاس کے علاقوں میں غالب ثقافتوں کے دباؤ کا سامنا کرنے کے باوجود کالاشا کے لوگوں نے اپنے منفرد طریقوں اور روایت کے ذریعے اپنی ثقافتی شناخت کو برقرار رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کالاش لوگوں کی مذہبی، ثقافتی اور معاشرتی شناخت کے حوالے سے مختلف اوقات میں بہت سارے اصلاحی اقدام کیے گئے ہیں۔ میرا نام لکر احمد ہے اور میں INN پاکستان اشپاتا نیوز نیٹ ورک پرائیویٹ لمیٹڈ کا ڈائریکٹر ہوں۔ 2012 سے آئیڈینٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس حوالے سے تفصیلاً آپ کو اس ڈاکومنٹری میں بتایا گیا ہے۔ میں آپ کو مختصراً یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ سینسس 2017 کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور یہ کیلاش کمیونٹی کے فیور میں آیا تھا کہ کیلاش کمیونٹی کو جو ریلیجیس آئیڈینٹی ہے اس کو شامل کیا جائے 2017 کے سیکنڈ فیز کے سینسس میں، لیکن وہ تب کے جو شماریات کے جو صاحبان تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور کس طرح یہ مسائل آگے بڑھتے رہیں۔ اور ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس اس وقت کے تھے تو وہ کیلاش ویلیز کے دورے پر آئے اور یہاں ان سے جب اشپاتا نیوز نے انٹرویو کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس کو ونس فار آل
ریزالو کرتے ہیں. اس کے فوراً جانے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے اس کو دوبارہ جب کیس لگوایا گیا اور یہ اس کی ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی، 3 رکنی بینچ نے جب اس کی سنوائی کی جس میں سکھ کمیونٹی بھی شامل تھے، تو سکھ کمیونٹی کے لوگوں کو ترجیحی بنیادوں پر اس کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بدقسمتی سے یہ بہت مایوس کن لمبا تھا. جب اس وقت کے عدلیہ کے ہیڈ چیف جسٹس ہو کے جب اس طرح کی بات کی کہ 150 کیلاش لوگ ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، تو یہ بہت ہی مایوس کن لمبا تھا. لیکن پھر بھی اس کو گیو اپ نہیں کیا، اس پہ کام کرتے رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ نادرا کے بیک اینڈ ڈیٹا میں یہ شامل ہو چکا، اور اس کے بعد پچھلے سال جو ہے برتھ سرٹیفکیٹ میں بھی کیلاشا ریلیجن کو شامل کیا گیا. لیکن ابھی بھی اس وقت جو ہے بہت سارے آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں جہاں ابھی شامل کرنا باقی ہے. پاسپورٹ میں ابھی بھی ادر شو کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں بھی اشپاتا نیوز نیٹ ورک نے پروونشل اور فیڈرل سطح پر کنسلٹیٹیو میٹنگ آرگنائز کی، جو کہ پارلیمنٹرین، بیوروکریسی اور ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ یہ مسئلہ حل ہونے کی طرف جا رہی تھی. لیکن پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کا ایک دور کا آغاز ہوا، جس کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ابھی بھی پینڈنگ پہ پڑے ہوئے ہیں. تو اس ڈاکومنٹری کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اور کیلاش کمیونٹی، بیوروکریسی، پارلیمنٹیرینز اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی بنائی گئی کمیشن فار مائنورٹی رائٹس کے جو چیئرمین ہیں ون مین کمیشن کے شعیب صدر صاحب نے منسٹری آف انٹیریئر، سیکٹری ڈیفنس کو خط لکھے ہیں اس سلسلے میں کہ اس مسئلے کو جتنا جلد ہو سکے اس کو حل کیا جائے، تاکہ کیلاشا کمیونٹی کی جو بنیادی حقوق ہیں ان کو تحفظ مل سکے. کیلاشا زبان کو جو لاسٹلی جو ریسنٹلی سینسس ہوا ہے اس میں کیلاشا زبان کو شامل کیا گیا، کیلاشا مذہب کو اس میں بھی اگنور کیا گیا، شامل نہیں کیا گیا. تو یہ چیلنجز ہے آئیڈینٹی کے حوالے سے. کسی بھی فرد کا، کسی بھی ایک کمیونٹی کا آئیڈینٹی یہ ہے کہ جب اس کو آفیشلی تسلیم کیا جائے. ہم کہتے ہیں ہم کیلاش ہیں، جب آفیشلی ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں، جو ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں، اس میں جا کے پھر یہ سارے ویریئنس، یہ سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے، جینوئن ایشو ہے، یہ بیسک ہیومن رائٹ ہے، بیسک رائٹ آف کیلاشا کمیونٹی ہے. تو اس حقوق کو دیا جائے. جو اس دستاویزی فلم کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو شیئر کریں، ان لوگوں تک پہنچائے جو رسپانسبل ہے، جو اس کو حل کر سکتے ہیں.